اتنا پتلا وہ لباس پہنتی تھی، اس لیے اس عذاب میں وہ گرفتار کر دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا جس کافور کی وہ غمگین خوشبو تمہارے بدن سے لگائی جائے گی، تمہاری سہیلیاں آج جو تم سے کہتی ہے چل اس غربت میں کیا رکھا ہے، اس غربت میں کیا رکھا ہے، چل چل کر عیش کی زندگی گزار، یاد رکھنا ان ظالموں کی بات کبھی مت سننا۔ اے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤں، نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کروڑ پتی کے ساتھ نہیں کیا تھا، نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے علی کے ساتھ کیا تھا جس کے پاس گھر بھی رہنے کو موجود نہ تھا۔ حضرت علی کے میں سے میرے آقا کہتے ہیں علی میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علی ایسے تھے اس وقت ان کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہ تھے، کپڑے پہنانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ مہر دینے کے پاس میرے پاس پیسے ہیں، نہ کپڑا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری زرہ لے کر کے جاؤ، اسے بازار میں بیچ دو اور کپڑے خرید کر کے لاؤ اور فاطمہ کا مہر ادا کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیتے، بڑے بڑے دولت مند میرے سرکار کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے، مگر نبی جانتے تھے اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیا تو میری امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا، میری امت کی بیٹیاں زندگی کیسے گزارے گی۔ نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ غریب شوہر کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دینا یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزاؤں سیدہ فاطمہ اتنے غریب ہی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی، چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مشکیزہ بدن پر رکھ کر کے پیٹ پر لاد کر مشکیزے سے پانی لاتی، نبی کی شہزادی کے پیٹ پر اس مشکیزے کے کالے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ میری بہنوں تم بھی تو اچھا لباس پہنتی ہو، نبی کی بیٹی تو 72 پیون لگی ہوئی ایک چادر اوڑھتی تھی اور ایک چادر کے علاوہ نبی کی بیٹی کے پاس دوسری کوئی چادر موجود نہ تھی۔ تم تو تین مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتی ہو، نبی کی بیٹی تو تین دن تک کے فاقے کرتی تھی۔ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ اور رسول سے بے وفائی کرتی ہو اور وہ 3 دن فاقہ کر کے اتنی نماز کی پابند تھی کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی، تہجد بھی پڑھتی اور جب نفل نماز پڑھتی تو ایک سجدے کے اندر پوری رات گزر جاتی اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گنگناتی۔ جب فجر کی اذان سنتی تو حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھاتی اور کہتی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ اے خاتون جنت کی کنیزاؤں تم مسلمان ہو، تمہاری تقدیر کا ستارہ بہت عروج پر ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے۔ غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو، فلموں میں ہیروئن کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عورت کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا ہے، تمہاری عصمت کو نبی نے کعبے سے بلند کیا ہے، تمہیں اپنے آپ کا کوئی خیال نہیں، تم پارکوں میں جا کر اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو۔ اور سنو کوئی کہیں بھی جائے سب کی نگاہ سے تو چھپ کر تم گناہ کر سکتے ہو، اللہ کی نگاہ سے تم کبھی نہیں چھپ سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم جہاں کہیں ہو اللہ تم پر سخت نگرانی فرما رہا ہے۔ دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے۔
اور یہ بھی سن لو میری بہنوں، اگر تم نے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ آؤ میں آپ کو استقامت فی الدین کے حوالے سے اور اللہ کے خوف کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت پیش کروں۔ امام یافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میری بہنیں غور سے سنیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جب ایک عورت اللہ سے ڈر کر گناہوں کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو کتنا بلند فرما دیتا ہے۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو دوست تھے، دونوں میں بہت زیادہ پیار و محبت تھی، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر ایک نوجوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا، اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، وہ جلتے ہوئے کڑاہوں میں ہاتھ ڈال دیتا، تیل کی کڑک اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی تھی، وہ بڑے بڑے انگارے ہاتھ سے پکڑ لیتا، آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی۔ لوگ حیران رہتے تھے آخر اس کے اندر خصوصیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے کہ آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ اس کا جو بہت زیادہ قریبی دوست تھا اس نے پوچھا یار ذرا یہ تو بتا آخر آگ تیرے ہاتھوں کو کیوں نہیں جلاتی ہے، تو آگ کو ہاتھ میں لے لیتا ہے آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی ہے، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ اس نوجوان نے کہا یہ بہت بڑا راز ہے دوست میں نہیں بتا سکتا۔ آخرکار اس نے بہت زیادہ پریشر کیا اور پھر اس دوست نے کہا سن لے اگر تم میرے اس راز کی بات کو سننا چاہتا ہے تو سن، میری بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنوں تم بہت غور سے اس حکایت کو سنو، شاید یہی حکایت آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے بھائی دراصل معاملہ یہ ہے میں نوجوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، میرے پاس حسن بھی تھا، میرے پاس دولت بھی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، میں بڑے مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھے عیاشیوں کی فکر ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ عیاشی کی طرف بڑھتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی عصمت کا سودا کرنے کا سوچتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ایک رات میں کھانا کھا کے گرمیوں کے موسم میں اپنے گھر کے اوپر کے چھت پر ٹیرس پر گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، میں نے اس لڑکی سے گفتگو کرنا چاہی، میں نے اس لڑکی سے کہا تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے مگر تم میرے ساتھ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا۔ مگر وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ آج کل کی آوارہ لڑکیوں کی طرح، آج کل کی اسکول اور کالج کی اپنی مرضی سے جینے والی لڑکیوں کی طرح لڑکی نہیں تھی۔ اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی پرورش ٹی وی اور وی سی آر کے سائے میں نہیں کی تھی، بلکہ وہ لڑکی ایک نیک اور پرہیزگار ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش جو ہے وہ ناولوں کے سائے میں، ہیروئن اور ہیرو کی زندگی کے سائے میں نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں کی تھی، قرآن مقدس کی تعلیم کے سائے میں کی تھی۔ جب اس لڑکی کے سامنے اس نوجوان لڑکے نے دولت کو پیش کر کے اس کی عصمت کا سودا کرنا چاہا تو لڑکی نے بڑا پیارا جواب دیا اے نوجوان لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ لذت کے لیے گناہ مت کرو، یہ لذت چلی جانے والی چیز ہے اور گناہ ایک مرتبہ گناہ کے دفتر میں لکھ دیا گیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ارے ایک گناہ کا عذاب انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان ہزاروں گناہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے میری بہنوں کم از کم اپنے آپ سے تو تم محبت کر لو، اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ ساری دنیا مل کر
اس کے ایک چھوٹے سے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی؟ تم اتنے گناہ کر کے اتنے بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تمہیں مرنا نہیں ہے کہ تمہیں قبر میں نہیں جانا ہے؟ وہ نوجوان کو اس لڑکی نے کہا لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا، وہ لڑکی مجھے اللہ سے ڈراتی رہی۔ آخر کیا ہوا؟ ہمارے شہر میں قحط سالی کا زمانہ آیا، سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا، ہر غریب امیر کے دروازے پر بھکاری کی طرح کھڑے ہو گئے۔ میں مالدار باپ کا بیٹا تھا، میرے باپ نے مجھے بہت سارا اناج دیا، کہا بیٹا تقسیم کرو۔ میں اناج تقسیم کر رہا تھا کہ میرے دروازے پہ وہ لڑکی بھی چلی آئی۔ میں نے اس لڑکی کو قطار میں دیکھا، میں خوش ہو گیا کہ آج اپنی دل کی خواہش پوری کروں گا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے نوکروں سے کہا کہ سب کو دے کر کے بھگا دو، اور اس لڑکی کو میں نے اپنے کمرے میں بلایا۔ لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئی ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی نے کہا اے نوجوان، تو جانتا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میرے 3 بچے ہیں، میں ماں ہوں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، خدا کے لیے کچھ اناج دے دے تاکہ میرے بچوں کی زندگی بچ جائے۔ اس نوجوان نے کہا اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا اور اناج کا انبار لگا دوں گا، تو ایک مرتبہ میرے دل کی تمنا کو پورا کر۔ لڑکی نے کہا تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی لرز گئی اور کہنے لگی نادان، اللہ سے ڈر۔ اللہ کے رسول فرماتے جب کوئی لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے، ایمان دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان مرد اور عورت بدکاری یعنی زنا کرتے ہیں تو زمین رو کر اللہ سے کہتی اے اللہ تو مجھے اتنی طاقت دے دے تاکہ میں پھٹ جاؤں اور ان دونوں کو اپنے اندر دبوچ۔ اتنا بدترین جرم ہے زنا، اللہ سے ڈر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا اگر تو میرے دل کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تو میں تیری بات پوری نہیں کر سکتا۔ لڑکی چلی گئی، جب وہ گئی تو اس نے کیا دیکھا، اس کے بچے رو رہے،